Okay. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين یا رب. آیت نمبر 211 211 سورۃ البقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ. سل سین الف لام جس سے سوال بنتا ہے ہم لوگ سآلہ اس سے امر کا صیغہ ہے سل ہے نا. دیکھیے کئی بار امر کیسے کیسے بنتا ہے، یہ سب باتیں ہم لوگ پہلے جان چکے ہیں. سل بنی اسرائیل، پوچھو بنی اسرائیل سے. کم کتنے، آتیناہم ہم نے انہیں دیا، من آیتن آیتوں میں سے. اس سے مراد اس آیت سے معجزات ہیں. اتنے ہی ہم نے انہیں معجزات دیے، بینہ کھلے کھلے. بنی اسرائیل سے اس بات کا سوال کرو، انہیں ہم نے کتنی ہی نشانیاں دی، معجزات دیے کھلے کھلے. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اب یہ اللہ کا قانون ہے، دیکھ لیں. وَمَن يُبَدِّلْ، اور جو یبدل بدل ڈالے، بدلہ سے اس میں مزید دال بڑھا کر کے اور اس سے پھر مضارع بنایا گیا ہے غائب کا. وَمَن يُبَدِّلْ، جو بدل ڈالے، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، من بعد اس کے بعد، ما جاءت ہو جو آ گئی اس کے پاس. نعمت مؤنث ہے اس لیے یہاں جاءت تا لگ گیا، مؤنث. اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے آ جانے کے بعد. وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت ہیں سزا دینے میں. شدید العقاب، سزا دینے والے بڑے سخت ہیں. یہاں پر جو اصولی بات کہی گئی، یہاں پر جو نعمت کا لفظ آیا ہے، یہ نعمت وہ نعمتوں نہ شمار کریں جو ہم لوگ دنیاوی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، جس کو رزق کہا جاتا ہے. یہ نعمت سے مراد اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اللہ کی رہنمائی ہے. تو جو اس کو بدل ڈالے، اس میں تبدیلی کر ڈالے، جبکہ اس کے پاس آ چکی یہ نعمت. اور اس میں ظاہر ہے یہ آیت سب سے پہلے مخاطب کر رہی ایمان والوں کو. جن کے پاس نہیں پہنچی ہے وہ اس سے بری ہیں، جن کو نہیں معلوم اللہ کی ہدایت کا وہ اس سے بری ہیں. یہ مشکل کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں اس نعمت کو، اللہ کی ہدایت کو. بنی اسرائیل کے لیے یہ نعمت توریت تھی. موسیٰ علیہ السلام توریت لے کے آئے، داؤد علیہ السلام زبور لے کر کے آئے، اور پتہ نہیں اور کون کون سی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، کون کون سی ہدایت نازل فرمائی. تو جو ان کو تبدیل کر دے تو اسے جان لینا چاہیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت ہیں سزا دینے میں. اللہ کی سزا بہت سخت ہے. شدید العقاب، شدید کا لفظ ہم جانتے ہیں، شین دال دال. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. اگلی آیت. زُيِّنَ، زے یا اور نون، یا کو بڑھایا گیا، اور یہاں پر یہ مجہول کا صیغہ لایا گیا. زُيِّنَ، خوبصورت کر دیا گیا، خوشنما کر دیا گیا.
ज़ुय्यना, मुज़य्यन कर दिया गया, लिल्लज़ीन कफ़रू, उन लोगों के लिए जो कुफ्र करने वाले हैं, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले हैं, है ना। ये हकीकत ये है कि कुरान की तमाम आयत सबसे पहले ईमान वालों ही को मुखातिब कर रही होती है ना। तो वो लोग जिन्होंने जो कुफ्र की रविश अख्तियार की है, लिल्लज़ीन कफ़रू, कुफ्र की रविश अख्तियार की है, इसमें आ तो जाते हैं सभी जिन्होंने अल्लाह की, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगाम सुनने के बावजूद वो अल्लाह की नाफरमानियों में तुले हुए थे, अल्लाह को अकेला इलाह मानने वाले नहीं थे, वो भी है इसमें। उन लोगों के लिए मुज़य्यन कर दिया गया है क्या, अल हयातुद दुनिया, ये मरकब तौसीफी है, अल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी, दुनिया की जिंदगी उनके लिए सब कुछ है, वो उनके लिए पसंदीदा है, खुशनुमा है। वो यस्खरून मिनल लज़ीना यस्खरून, सखरा, सीन खा रा, इसके इसके कई माने होते हैं, उसमें यहाँ पर जो मानी है वो है मजाक बनाना। यस्खरून, वो लोग मजाक बनाते हैं, तमस्खुर करते हैं। मिनल लज़ीना आमनू, उन लोगों में से, उन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं, उनको उनसे उनको मजाक बनाया हुआ है उन्होंने। शुरू के दौर में ऐसा ही हुआ है, आज भी होता है ये सब। आज भी कहने वाले बाहर ऐसे लोग मिल ही जाते हैं। तो ईमान वालों को उन्होंने मजाक बनाया हुआ है। वल्लज़ीना, और वो लोग इत्तकू, इत्तक़ौ, जो तकवा इख्तियार करते हैं, इत्तक़ौ, तकवा इख्तियार करने वाले लोग, फ़ौक़हुम, उनके ऊपर, हुम, उन लोगों के ऊपर, यौमल क़ियामा, क़यामत का दिन, यौमल क़ियामा मरकब इज़ाफ़ी है, यौमल क़यामती, है ना, क़यामत का दिन, उनके ऊपर क़यामत का दिन है। अब ये हुम की ज़मीर किधर जाती है, ये है जो बात यहाँ पर पहले दो किस्म के लोगों की बात की गई। एक वो लोग जो मजाक बना रहे हैं, उनके लिए भी हो सकती है बात, और उनके लिए भी हो सकती है जो ईमान वाले हैं, उनके लिए भी हो सकती है। अगर ये ईमान वालों के लिए लिया जाए तो कहा जा रहा है कि ये लोग इनके इनके दिल दिमाग पर क़यामत का दिन वो है जो सवार है, अपने आप को उस दिन की मुसीबत से बचाने वाले हैं। और अगर ये हुम की ज़मीर उन लोगों की तरफ ये क्या कहते हैं ले जाए जाए, तो ये तर्जुमा हो जाएगा इसका कि वो लोग जो मजाक कर रहे हैं, उनके ये लोग ईमान वाले उनके ऊपर होंगे क़यामत के दिन, जो हकीकत है। यानी उनका मुकाम कहीं बुलंद होगा इन लोगों के मुकाम से जो आज मजाक कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। बहरहाल दोनों ही माने इसके किए जा सकते हैं। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, और अल्लाह यर्ज़ुक़ु, रिज़्क़ देते हैं, मन यशाअ, जिसे चाहते हैं, बगैर हिसाब के। इशारा है दुनिया की जिंदगी जिनको मुज़य्यन कर दी गई है, उस दुनिया की जिंदगी में जिनको अल्लाह ताला रिज़्क़ दे रहे हैं, वो अल्लाह ताला का फैसला है। किसी को बेहिसाब दे रहे हैं, बहुत दे रहे हैं, और किसी को कम मिलता है, ये अल्लाह का फैसला है। यहाँ पर देखें, यर्ज़ुक़ु, रिज़्क़ जो आया दुनियावी जिंदगी के साजो सामान के लिए, रिज़्क़ का लफ्ज़ आया है दुनियावी नेमतों के लिए। अगली आयत 213, यह आयत तवील भी है और इंसानी फितरत को बड़ी अच्छी तरह उजागर करती है। इंसानी फितरत, वो फितरत जो शैतान का फितरत थी, इब्लीस की फितरत थी, वो किस तरह इंसान उस फितरत में अपने आप को उसने वो फितरत अपने ऊपर उसने मुसल्लत कर ली है। देखिए पूरी आयत पढ़ता हूं। काना नास उम्मतों वाहिदा, लोग
ایک امت ہوا کرتے تھے، ایک امت ہوا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تھے لوگ ایک امت، یعنی سبھی ایک ہی طریقے پر چل رہے تھے. شاید یہ آدم علیہ السلام کے بعد کی بات ہے، اس کے بعد شاید اور ایک دور گزرا ہے، اس دور کی بات ہے کہ یہ لوگ ایک ہی طریقے پر لوگ چل رہے تھے. وَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. وَبَعَثَ اٹھایا اللہ نے نبیوں کو، کس لیے؟ مبشرین بشارت دینے والے، ومنذرین خبردار کرنے والے. اللہ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا ہے نا، پیغام لے کے آنے والے اللہ کی طرف سے وہ لوگوں کا سلسلہ شروع ہوا. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ نے اس نے نازل کیا ان کے ساتھ کتاب، ہے نا. کتاب سے مراد احکام ہے، کتاب سے مراد لکھی ہوئی کتاب بھی ہو سکتی ہے، جو بھی ہے کتاب. بالحق سچائی کے ساتھ. کیوں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ لوگ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان. کس چیز میں؟ فی مختلفو فی، اس میں جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے وہ لوگ، ہے نا. آ رہی یہ بات سمجھ میں؟ کہیں بھی انسانوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، آپ کو سب ہم خیال نہیں ملیں گے، ہے نا. ہمیشہ کوئی نہ کوئی، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اختلافی پہلو سامنے آئے گا. یہ انسانی فطرت ہے، اس لیے کہ ہر انسان کو اللہ نے مختلف بنایا ہے. تو جن چیزوں میں وہ اختلاف کر رہے تھے اس کے لیے اللہ رب العزت نے نبیوں کو کی بعثت کی اور ان کے ساتھ کتابیں دیں، ہدایات دیں، تاکہ وہ ان اختلافات کے معاملے میں ان کو فیصلہ بتا دیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے نا. جیسے اسکول میں بچے، ٹیچر ہیں، بچوں کے درمیان کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے، ٹیچر جو بتاتے ہیں تو لوگ مان لیتے ہیں، ہاں بھائی یہی صحیح ہے. اسی طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اس کے بعد بین الناس فی مختلف فیہ، جس میں وہ لوگ اختلاف کر رہے تھے. وہ مختلف فیہ، اور اختلاف کیا انہوں نے اس میں، الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، اور اختلاف کیا کس چیز میں؟ اس میں. یہاں اس سے مراد ہے جو ہدایت لے کر کے آئے انبیاء اور نبی، اس میں اختلاف کیا. سوائے الا الذین اوتوہ، کن لوگوں نے کیا؟ سوائے ان لوگوں نے جنہیں دی گئی من بعد ما جاءتہم البینات، یہ دی گئی اس کے بعد واضح دلائل، واضح احکامات. پھر سے اس جملے کو دیکھیں، وہ مختلف فیہ، اور اختلاف کیا اس میں، فیہ اس میں اشارہ کتاب کی طرف ہے. الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، اوتوہ من بعد، جنہیں دی گئی وہ کتاب، ما جاءتہم البینات، جو آ چکی ان کے درمیان بینات. جاء سے تا لگ گیا، مؤنث کا صیغہ بن گیا ہے. جاءت بینات چونکہ مؤنث ہے، ان کے پاس بینات ہے نا. کیوں؟ بغیم بینہم. یہ بغی کیا ہے؟ پڑھ چکے ہیں، با غین اور یا. اس کے معنی سرکشی بھی ہوتی ہے. انسان سرکشی کیوں کرتا ہے؟ ضد میں کرتا ہے، یا اپنے آپ کو بڑی شے سمجھ کے کرتا ہے. اس لیے عام طور سے اس کا ترجمہ ضد کیا جاتا ہے کہ ضد میں، بینہم آپس میں ضد میں، کہ جی ہم تو نہیں مانتے، ہم تو یہ بات نہیں مانتے، جبکہ ان کے پاس اس کے معاملے میں واضح حکم آ چکا نبیوں کے ذریعے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اس چیز پر ایمان لائے جو نبی لے کر کے آئے ہیں اس پر.
اس کو تسلیم کیا. ایمان لانے کا مطلب اس کو, ایمان کا مطلب ہے کہ دل کی گہرائی سے بات کو تسلیم کرنا. جب انسان دل کی گہرائی سے کسی بات کو تسلیم کرتا ہے تو اسی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے. تو انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے فہد اللہ الذین آمنوا, اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے, لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ, اس میں جس میں وہ لوگ اختلاف کر رہے تھے سچائی کے ساتھ, بإذنہ ہی, اپنے حکم سے, ہے نا. یہ ان کا یہ ہدایت اور یہ سب کچھ ملنا, اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے نبیوں کی باتوں کو تسلیم کیا. اسی لیے ہدایت اگر ہم چاہتے ہیں تو قدم مجھے پہلے بڑھانا ہوگا, مجھے اپنے آپ کو آگے کرنا ہوگا, تب اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے نا. اگر ہم ہی اب اللہ کی باتوں کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہدایت کہاں سے ملے گی؟ نہیں ملے گی. اسی لیے وہ حدیث ہے کہ جب انسان ایک بالش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ آتے ہیں. پہلے کون ہے؟ انسان آتا ہے نا. یاد رکھیں, پہلے مجھے کرنا ہے, تب اس کے بعد اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی. تو جس میں ان لوگوں جس میں انہوں نے تسلیم کیا, ایمان لائے, اس چیز میں لما اختلفوا فیہ, جس میں وہ لوگ اختلاف میں تھے, من الحق, سچائی کے ساتھ, بإذنہ, اللہ کے حکم سے. کوئی کام نہیں ہوتا اللہ کے اذن کے بغیر, یاد رکھیں, کچھ بھی نہیں ہوتا اس کائنات میں اللہ کے اذن کے بغیر, کچھ بھی نہیں ہوتا. جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. ہم لوگوں کا بھی بیٹھنا یہ اللہ کے اذن سے ہے. اس میں نہ آپ کا کمال ہے نہ کسی اور کا کمال ہے, نہ ہمارا کمال ہے. یہ اللہ کا اذن تھا اور ہم لوگ اس طرح. تو اللہ تعالیٰ فرمانے یہاں پر کہنے کے بعد, سب کچھ بتانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس چیز میں جس میں وہ لوگ اختلاف کر رہے تھے, سچائی کے ساتھ, حق کے ساتھ, بإذن ہی, اپنے اذن سے, ہے نا. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں صراط مستقیم کی طرف. تو اللہ کسے چاہتے ہیں ہدایت دینا؟ اسے جو اللہ کی باتوں کو تسلیم کرے, ہے نا. ہم لوگ بہت, یہ جملہ بڑا عام ہے, ہم لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ہدایت دے کیسے؟ تم ہدایت کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہو, تمہیں ہدایت ملے گی کہاں سے؟ ہدایت کو قبول کرو, مانو اس کو, تسلیم کرو, دل کی گہرائی سے ایمان لاؤ اس پر, تو ہدایت ملے گی. تو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کے فرماتے ہیں اس کی جو چاہتا ہے. واضح ہے یہاں سے انسانی فطرت, انسان کا معاملہ پوری طرح اللہ نے واضح کر دیا ہے. یہ ضد ہے, بغض ہو جاتا ہے, سرکشی ہوتی ہے, اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنا. در حقیقت اس کے پیچھے جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ ہے تکبر. یاد کریں تکبر کا ڈیفینیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا. پہلی بات یہ بتائی کہ حق آ جانے کے بعد, سچائی جان لینے کے بعد اس کا انکار کر دیا جائے, اور دوسری بات یہ بتائی کہ دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھا جائے. یہاں تو یہی معاملہ ہو رہا ہے نا, دونوں ہی معاملات ہیں. اگلی آیت, ام حسبتم ان تدخلوا الجنت, کیا تم لوگ گمان کرتے ہو, ام حسبتم, تم لوگوں نے گمان کیا ہوا ہے, خیال کیا ہوا ہے, ان تدخلوا الجنہ, کہ تم لوگ داخل ہو جاؤ گے جنت میں. ہاں, ہم لوگوں نے تو گمان کیا ہوا ہے نا ایسا ہی. ہاں, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم نے یہ گمان کیا ہوا ہے, خیال کیا ہوا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ محمد کی امت ہیں, جنت میں جائیں گے, ہے نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم یہ گمان کر رہے ہو؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم, اور لما ابھی نہیں, یاتیکم, آئی ہے تم لوگوں کے پاس, مثل, اس کے مثال, الذین, ان لوگوں کے, خلو, جو گزر گئے, من قبلکم, تم سے پہلے.
کہ تم سے پہلے والوں پر جو چیزیں گزری ہیں وہ تو ابھی تم پر آئی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تو تم تک پہنچی ہی نہیں ہے, اور تم آرام سے تم گمان کر رہے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے, جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے, جنت میں داخل ہو جاؤ گے, تدخلوا, تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں. کیا ہوا تھا ان لوگوں کے ساتھ؟ مستہم البأساء والضراء, انہیں چھوا, ان پر آئی. یہ عربی میں لفظ مس کرنا تو ہم لوگ اردو میں صرف چھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں, یہ ان پر آئی, وہ پڑے. مستہم البأساء, تنگی میں, والضراء, تکالیف میں. وہ لوگ جن کی بات پہلے جو لوگ گزر چکے, وہ لوگ تو امتحانات سے گزرے ہیں, سختی آئی ان پر, تکلیف آئی ان پر. وَزُلْزِلُوا, زلزلہ لفظ وہی, زلزلوا پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں, ہلا دیے گئے. زلزلوا, ہلا دیے گئے, ہے نا, یہ مجہول کا صیغہ ہے, ہلا دیے گئے. حتی یقول الرسول, یہاں تک کہ کہا رسول نے, جو اس وقت کے رسول تھے انہوں نے کہا. کیا کہا؟ والذین آمنوا معہ, اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ, رسول بھی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی, وہ بول اٹھے وہ لوگ, کیا؟ متی نصر اللہ, کب آئے گی اللہ کی مدد. نصر اللہ مرکب اضافی ہے, اللہ کی مدد, کب آئے گی اللہ کی مدد. یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں بالکل ہلا مارا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ, ابھی تو یہ سب تو تمہارے ساتھ ہوا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. الا ان نصر اللہ قریب, آگاہ ہو جاؤ, بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. اللہ کی مدد بہت قریب ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ کسی پر مصیبت نہیں ڈالتے مگر اتنی ہی جتنی اس کی وسعت ہوتی. اسی لیے سورۃ البقرہ ہم لوگ پڑھیں گے, آخری 2 آیات سورۃ البقرہ کی بڑی اہم ہے, آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ نہیں مکلف ٹھہراتے, نہیں ذمہ دار ٹھہراتے مگر اتنی ہی جتنی اس کی وسعت ہوتی ہے. اور پھر اس میں دعا ہے یہ ساری کہ ہمیں وہ ہم پر نہ مصیبت ڈالے جو ہم سے پہلے والوں کو ڈالی تھی آپ نے. بہترین دعا ہے. یا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 85 اور 86, آپ سے نے فرمایا کہ جو شخص رات میں پڑھ لے اس کے لیے یہ کافی ہے. ہمارا دن شروع ہوتا ہے مغرب سے, یعنی دن کے شروع کے اوقات میں جو یہ 2 آیات پڑھ لیں سمجھ کے, اس کے لیے کافی ہے. اس لیے کہ وہ اس میں بہترین ہدایت ہے. انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. بے شک الا ان نصر اللہ قریب, بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. اب یہ آیت نمبر 215, یسألونک ماذا ینفقون. یسألون وہی سآلہ ہے, جمع کا صیغہ ہے. یسألون, سوال کرتے ہیں وہ لوگ. کون لوگ؟ جو آپ کے قریب تھے وہاں پر, جو ایمان لائے تھے آپ سے. یسألونک, آپ سے. ماذا ینفقون, کیا کچھ خرچ کریں, کیا خرچ کریں. ینفقون, کیا وہ خرچ کریں, ہے نا. نفقہ سے ینفقون, نفقہ سے انفاق بھی بنا ہے, خرچ کرنا. یہ انفاق سے یہ لفظ نکلا ہے مضارع کا, اور نفقہ سے نفاق بھی بنا ہے نا, جس کو ہم جانتے ہیں نفاق, 2 طرفی چلنا, ہے نا. تو ماذا ینفقون, کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر, آپ کہہ دیں کہ جو تم خرچ کرو. انفقہ آ گیا, اس کا ماضی آ گیا یہاں پر. جو تم لوگوں نے خرچ کیا, من خیر, خیر میں سے. عربی میں خیر کا لفظ میں بار بار بتا چکا ہوں, یہ تمام بھلائیوں کے لیے آتا ہے.
اس میں مال بھی ہے، اس میں جان بھی ہے، اس میں وقت بھی ہے، ہر وہ چیز جو انسان خرچ کرتا ہے دوسرے کے لیے، استعمال کرتا ہے دوسرے کے لیے، ہے نا، جو آج بہت کم ہی استعمال ہوتا ہے. آج سب کچھ اپنے ہی لیے استعمال ہوتا ہے. آج کی حالات میں یہی ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ ہمارے یہاں کراچی میں یہ بیمار جانوروں کا گوشت نہیں بیچ رہے ہوتے یہ لوگ. تو من خیر، جو بھی تم خیر میں سے خرچ کرو گے. وَلِلْوَالِدَيْنِ، کس کے لیے؟ والدین کے لیے، ہے نا، والدین کے لیے. والدین میں دادا دادی بھی آ جاتے ہیں، نانا نانی بھی آ جاتے ہیں. والدین والاقربین، اور اقربا میں، قرابت داروں میں، رشتہ داروں میں. والیتامہ، اور یتیموں میں. والمساکین، اور مسکینوں میں. وابن السبیل، اور مسافروں میں. وما تفعلوا من خیر، اور جو تم کرو گے تم لوگ خیر کا کام، خیر کرو گے، مال جان جو بھی ہے خیر کرو گے. فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھنے والے ہیں، پوری طرح جاننے والے ہیں اس بات کو. اللہ سے یہ چیز پوشیدہ نہیں رہتی. جو لوگ خیر کا کام کر کے بعد میں احسان جتاتے ہیں، ہاں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا کہا جائے گا؟ کوئی بھی خیر کا کام کرنے کے بعد اس پر احسان جتانا، آگے آیات آئیں گی، وہ اللہ کے لیے تو نہیں کر رہے ہوتے. اگر اللہ کے لیے کر رہے ہوتے تو اللہ کو تو معلوم تھا. اکثر اس طرح کی باتیں، میں نے بھائی کے لیے کیا تو میں نے بہن کے لیے یہ کیا اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا. تو اس کا مطلب تم اس لیے تم کرتے رہے ہو کہ تمہارے ساتھ ٹھیک. ہاں، بڑا احتیاط کرنی چاہیے ان باتوں میں، ہے نا. بھلائی کا کام وہ کہا جاتا ہے نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، وہی ہے. اللہ کے لیے، اللہ کو معلوم ہے. اگلی آیت، کتب علیکم القتال. کتبہ، پھر وہی لفظ، یہ کیا ہے؟ یہ مجہول ہے. کتبہ، کتبہ سے کتبہ ہو گیا، لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا. علیکم، تم لوگوں پر. القتال، قتال کے معنی کیا ہے؟ لڑائی، جنگ، ہے نا. تم پر لڑائی فرض کر دی گئی. کس کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ جو تم سے جنگ کریں، ہے نا. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ جو یہ قتال فرض کیا گیا وہ تمہیں کرہن، کراہیت، ہے نا. ہم لوگ کراہیت کئی معنوں میں استعمال کرتے ہیں. ناپسندیدہ ہے، تم پسند نہیں کرتے، ناگوار ہے نا. کاف رے اور ہے کر رہا. کرہن لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا. اب یہ دیکھیں پھر بہت بڑی بات بتائی جا رہی ہے. وعسیٰ، عین ممکن ہے، امکان ہے. عسیٰ کے معنی ہوتا ہے ممکن ہے، ہو سکتا ہے. ان تکرہوا، کہ تم ناپسند کرو، ناگوار جانو. شیئن، کسی چیز کو، ہے نا. انسان ہے، کسی چیز کو ناگوار جانتا ہے. ہو سکتا ہے کہ تم ناگوار جانو کسی شے کو. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے خیر ہے، بھلا ہے، تمہارے فائدے کا ہے نا. آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے اللہ نے قتال فرض کیا، تم اسے ناگوار جان رہے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو جو تمہیں ناگوار گزرے، لیکن وہ تمہارے لیے خیر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو. تحبو، ہا بابا، تحبو محبت کرو، پسند کرو. شیئن، کسی چیز کو. وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے وہ شر ہو، برائی ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ ہی ہے جو جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. کل کیا ہوگا ہمیں تو نہیں پتا ہے.
ہے نا. جس چیز کی ہم اللہ سے سوال کر رہے ہیں وہ میرے لیے خیر ہے یا نہیں, ہم تو نہیں جانتے. ہم تو اس کو خیر سمجھ کے مانگ رہے ہوتے ہیں نا. اسی لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے خیر کی. یا اللہ اس میں جو خیر ہے, اس سے جو خیر ہے وہ عطا فرما. اس پر یاد آ گیا کہ جب کبھی بادل آتے یا ہوا تیز چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا, عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹہلنے لگتے اور دعا کرتے کہ یا اللہ جو اس میں خیر ہے اور اس سے خیر ہے وہ نصیب فرما, اور جو اس میں شر ہے اور اس سے شر ہے اس سے محفوظ رکھے, ہے نا. جیسے ابھی سڈنی میں فلڈ آ رہا ہے, ہاں ناپسندیدہ کام ہو رہے ہیں, لیکن کیا پتا اللہ نے اس میں خیر رکھا ہو, لوگوں کے لیے اس میں خیر ہو, تو اللہ ہی جانتے ہیں نا. اسی لیے اللہ سے خیر کا سوال کرنا چاہیے, ہے نا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے, تم لوگ نہیں جانتے. پھر آ رہی ہے آیت نمبر 217, یسألونک عن الشہر الحرام شہر الحرام قتال فیہ, یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں. الشہر الحرام مرکب توصیفی ہے, حرام مہینوں کی, ہے نا. اس میں کس چیز کا قتال کرنا, جنگ کرنا. فیہ اس میں شہر مذکر ہے تو اس میں جنگ کرنا, اس کے بارے میں آپ سے لوگ سوال کر رہے ہیں, ہے نا. قل, پھر دیکھیں یہاں پر بڑی غور کرنے والی یہ سب چیزیں ہیں. قل قتال فیہ کبیر, کہہ دیں اس میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے, یعنی بہت بڑا گناہ ہے. شہر حرام, حرام مہینے ہم جانتے ہیں, ہے نا. کون کون سے ہیں؟ شوال, ذوالقعدہ, ذی الحجہ. شوال, ذوالقعدہ, ذی الحجہ, محرم. ٹھیک میں نے بتایا کہ نہیں؟ نہیں, شوال نہیں ہے اس میں. ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم اور رجب, 4 مہینے. یہ 4 مہینے حرام مہینے. اور یہ حرام مہینوں کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے, پڑھیں گے قرآن میں, ہم لوگ اسی صورت میں ممکن ہے پڑھیں گے کہ یہ اللہ, جب سے اللہ نے آسمان اور زمین بنایا ہے تب سے یہ 4 مہینے حرمت کے رکھے. حرام کا مطلب حرمت کے مہینے, ان کی عزت کی جائے, ان میں غلط کام کرنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے. ٹھیک ہے نا. یہ 4 مہینے ذوالقعدہ, ذی الحجہ, محرم اور رجب, ہے نا. 10واں مہینہ, 11واں مہینہ, سوری 11واں مہینہ, 12واں مہینہ اور پہلا مہینہ. محرم پہلا مہینہ ہے اور رجب 7واں مہینہ ہے. اس میں قتال, جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں؟ خون خرابہ ہوتا ہے. اب آگے دیکھیے کیا فرما رہے ہیں. وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, صد صاد دال دال, اس کے معنی ہوتا ہے رکنا اور روکنا, دونوں معنی ہوتا ہے. صد کہتے ہیں جو ڈیم بنتا ہے اس کو بھی صد کہتے ہیں عربی میں. صد ڈیم پانی کو روک لیتا ہے نا. صد عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے رکنا یا روکنا, ہے نا. وَكُفْرٌ بِهِ, اور کفر کرنا اس کی نافرمانی کرنی. والمسجد الحرام, اور مسجد حرام, وہ محترم مسجد, اس وقت تو کعبہ ہی مکہ ہی تھا, مسجد حرام آج بھی ہے. بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کو بھی حرام مسجدوں میں شامل کیا. حرمین شریفین آج ہم کہتے ہیں, وہ مدینہ جانے کے بعد ہوا ہے.
اور مسجد حرام یعنی مسجد حرام سے روکنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے راستے سے روکنا اور مسجد حرام سے روکنا. یہ مسجد حرام، اس کی حرمت کو تو وہاں پر سب لوگ جانتے تھے، پورا عرب جانتا تھا، آتے تھے حج کرنے کے لیے. یہ سلسلہ سب اس وقت معروف تھا. ان سے روکنا. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ اکبر، اخراج نکالنا، اور نکالنا وہاں کے رہنے والوں کو، اہلہی وہاں کے رہنے والوں کو، منہ اس سے، اکبر بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک. آگے یہ بات سمجھ میں کہ یہ کہیں زیادہ اللہ کو ناپسند ہے اس سے کہ وہ مسجد حرام مہینوں کی حرمت کو توڑا جائے، اس میں قتال کر کے، جنگ کر کے. جبکہ اللہ تعالیٰ اگر اجازت دیتے ہیں تو بات اور ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج، یہ کیا کہتے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر، اللہ نے مجھے اس کی اجازت دی، اور وہ بھی بہت تھوڑے وقفے کے لیے. سمجھ آئیں گے؟ اور آپ نے کوئی جنگ و جدال نہیں کیا اور نہ ہوا، لوگوں نے خود ہی سرنڈر کر دیا. وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. اب دیکھیں یہ بات بتا دی گئی، فتنہ سب سے بڑی ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑی بات ہے قتل کے مقابلے میں. قتل کرنا وہ تو ایک ہو گیا جو ہوا، فتنہ یہ ہے کہ پورے معاشرے میں وہ ایک امن چین پورے معاشرے کا جاتا ہے. تو یہ فتنہ کر رہے تھے نا، یہ سب کیا ہے، وہاں کے رہنے والوں کو نکال رہے ہیں، مسجد حرام میں آنے سے روک رہے ہیں. اور یہ ساری آیات ظاہر ہے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. سورۃ البقرہ کی بیشتر آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. تو وہاں کے لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان لوگوں کو نکالا، یا وہ لوگ نکلے وہاں سے، اس لیے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ وہاں رہتے. تو فتنہ اکبر ہے، ایک بہت بڑی بات ہے قتل کے مقابلے میں. اس لیے ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ طرح طرح کے بنا کر کے چیزیں واٹس ایپ پہ دوڑا دیتے ہیں. کتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں معاشرے میں بے چینی پیدا کرنے کے لیے. یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ. اور یہ کہا جاتا ہے کہ تفریحاً کر رہے ہیں. یہ ایسی تفریح اللہ کو پسند نہیں. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ. اس لیے کبھی ایسی چیز آئے تو اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے نا. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور وَلَا يَزَالُونَ، زال الف لام، جس سے ہم اردو میں بولتے ہیں زائل. زائل کوئی چیز کا زائل ہو جانا، ختم ہو جانا. وَلَا يَزَالُونَ، وہ لوگ نہیں ختم کریں گے، وہ لوگ نہیں زائل کریں گے. کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ مشرکوں کی بات ہو رہی ہے. یقاتلونکم، کہ وہ قتل کریں تم لوگوں کے ساتھ، جنگ کریں تم لوگوں کے ساتھ. وہ یہ کام وہ چھوڑیں گے نہیں، اس لیے کہ وہ تو دشمنی ہے. یقاتلونکم حتی یردوکم، یہاں تک کہ تمہیں رد، لوٹا دیں، تم لوگوں کو لوٹا دیں. یردوکم عن دینکم، تمہارے دین سے، اس طریقے سے جس پر تم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اللہ کی ہدایت اور فرما برداری کا، اس سے تمہیں نہ لوٹا دیں. وہ یہ کام بند نہیں کریں گے. یاد کریں غزوہ بدر، یہ نکلے تھے مکے سے لوگ اپنے قافلے کو بچانے کے لیے، اور جب ان کو خبر مل گئی کہ قافلہ نکل گیا ہے بخیر و عافیت، ہے نا، پڑھیں گے یہ پورے واقعے پر ہم قرآن میں سورہ انفال میں پڑھیں گے. تو قافلہ نکل گیا ہے تو لوگوں نے کہا بھائی واپس چلو. لیکن جو تھے دشمن ابو جہل اور دوسرے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم واپس نہیں جائیں گے، اب ہم نکلے ہیں تو فیصلہ کن پر فیصلہ کر کے ہی کریں گے. 3 دن تک بدر میں قیام کریں گے.
تاکہ لوگوں کو ہماری عظمت کا پتہ لگ جائے، جو طریقہ تھا اس وقت۔ تو وہی ہے کہ وہ جنگ کرنے سے، اور یہی لوگ ہیں، ہمیشہ انہی لوگوں کی طرف سے چیزیں شروع ہوئی، یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، جتنی ان کی استطاعت ہے نا، جہاں تک وہ کر سکتے ہیں وہ کریں گے یہ۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو ارتداد کا لفظ ہم لوگ مرتد ہونا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، وہی لفظ ہے، یہ لفظ بھی را دال دال ہی سے نکلا ہے، رد سے، اس میں مزید پڑھا کر کے کہ جو مرتد ہو جائے، ارتدا پڑھا کے بنایا گیا، جو مرتد ہو جائے تم میں سے، پلٹ جائے تم میں سے، ان دین ہی، اپنے دین سے، یعنی کوئی ایمان والا اپنے دین سے پھر جائے، انہی کی طرف لوٹ جائے، فیموت، اور اس کی موت آ گئی، یموت وہ مر جائے، وہ کافر، اور وہ ہو کافر، اللہ کا نافرمان۔ یہ دیکھیں، انداز دیکھیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو پھر جائے وہ کافر ہے۔ کیا پتہ، انسان کا پتہ نہیں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ پھر واپس دین پر آ گیا ہو، یہ تو سارا کا سارا معاملہ ایمان کا ہے نا، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ مرا ایسی حالت میں کہ وہ کافر ہی رہا، اللہ کے دین کا انکار کرنے والا ہی رہا، مرتد ہی رہا، تو کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں، حبیتا پڑھ چکے ہیں، حبیتا ضائع ہونا، اس کا ایمان، حبیتت اولئک، یہ اکثر میں نے کہا کہ فعل میں جب شروع میں آتا ہے تو مؤنث کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، کہ ابھی میں کیا جاتا ہے، فاولئک حبطت، ان لوگوں کے حبط ہو گئے، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی وہ جو عمل جب دین میں رہتے ہوئے بھی اس نے جو کیا تھا وہ سب گیا، دنیا اور آخرت دونوں ہی میں نقصان ہے اس کا، سب کچھ ضائع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس سے تمام ایمان والوں کو۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگلی آیت، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، ہاجروا فاعل کا صیغہ ہے، فاعل، ہاجروا ہجرت کی ان لوگوں نے، وجاہدوا پھر وہی فاعل کا صیغہ ہے، جہاد کیا، جہاد کا مطلب جد و جہد کی، جو بھی جد و جہد سامنے آ رہی ہے دین کے راستے میں، اس میں جو بھی انہوں نے کیا، اس میں قتال بھی شامل ہو سکتا ہے، کچھ بھی شامل ہو سکتا ہے، جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ فرمانے یہ وہ لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، رجا، یرجون، را جیم الف، رجا، یرجون رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کو، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ہے نا، ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں خیال رہے، مال کمانے کے لیے نہیں، اللہ کے راستے میں، ہے نا، تو یہی وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں، اللہ فرما رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھنے والے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو غفور الرحیم ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے تو اللہ غفور الرحیم ہے نا۔ اگلی آیت، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں خمر، شراب، میسر
یہ وہی لفظ ہے یا سین را جو ہم لوگ آپ پیچھے پڑھا حج کے حوالے میں، استیسرا ہم لوگوں نے پڑھا پچھلی نشست میں، یہ وہی لفظ ہے یا سین را. یہ لفظ میسر استعمال کیا جاتا ہے جوئے کے لیے. یہ آسان راستہ ہے مال کمانے کا، اسی لیے یا سین را آسانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. میسر لوگ کیوں جوا کھیلتے ہیں؟ بغیر کچھ کیے مال کمانے کا راستہ آسان راستہ ہے، تو یہ جوئے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ان الخمر والمیسر قل فیہما، آپ کہہ دیں فیہما ان دونوں میں، یعنی شراب اور جوئے میں، اسم کبیر گناہ بہت بڑا ہے، اسم بہت بڑا ہے، گناہ بہت بڑا ہے. وہ منافع للناس، اور یہ لوگوں کے لیے فائدے کا ذریعہ بھی ہے نا. جو شراب بیچ رہا ہے نا، جو غم کو بھلا رہا ہے نا شراب پی کے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، تو لوگوں کے لیے فائدے کا بھی ہے، فائدہ بھی اس میں ہے. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کی گناہ کہیں بڑے ہیں، کہیں زیادہ ہیں ان کے نفع سے، ان دونوں کے نفع سے. یہ اس وقت کی آیت ہے جب شراب اور جوا کی مکمل پابندی اللہ نے نہیں کی تھی، ان کے ماحول کا حصہ تھا. جو لوگ ایمان لائے تھے ان میں بھی شراب پینے والے لوگ تھے، ان میں بھی جوا کھیلنے والے لوگ تھے. بعد میں یہ حکم، فائنل حکم سورۃ المائدہ میں ہے، آئے گا. پھر یسألونک ماذا ينفقون، اب پھر یہ لوگ، پھر وہی آ رہا ہے، وہ لوگ سوال کر رہے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں ہم، یا کتنا خرچ کریں، یہ بھی کیا جا سکتا ہے. قل وللعفو، کہہ دیں کہ جو آسانی سے تم کر سکتے ہو، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، جو تم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو. وللعفو، جو عفو منے ہوتا ہے درگزر کرنا، جو تم اس معاملے میں درگزر کر سکتے ہو، دے سکتے ہو، وہ خرچ کرو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ نے کوئی پابندی نہیں رکھی، پابندی صرف زکوٰۃ پر ہے، وہ بھی مال والوں کے لیے. باقی معاملات اللہ نے انسان کے لیے چھوڑ دیا ہے، اپنی اپنی نفس کی، اپنی اپنی کیفیت، اپنے اپنے حالات کے مطابق انسان کرے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح کذالک یبین، وہ بیان کرتے ہیں اللہ، لکم تمہارے لیے، الآیات، اپنی ہدایات، اپنی رہنمائی، اپنی نصیحتیں، لعلکم تتفکرون، کہ شاید کہ تم فکر کرو، اور فکر کرو اپنے اندر، ہے نا، سوچو اپنے اندر. پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت دونوں کے لیے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اور سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں. یہ آیت مکمل کر کے رک جاؤں گا میں. عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، ان کے لیے بھلائی کا کام کرنا یہ اچھا ہے، ان کی اصلاح کرنا، درست کرنا اچھا ہے. یتیموں کے معاملے کو صحیح کرنا اچھی بات ہے، اصلاح کرنا اچھی بات ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم، خالطہ کے معنی ہوتا ہے ملا دینا، اگر تم ملا دو، یہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ مال کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ان کے مال کو اپنے مال میں ملا لو، ہے نا، تاکہ ان کا مال بڑھے. تو خالطوہم واخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہیں، ہے نا. آ رہی بات سمجھ میں؟ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کون ہے جو فسادی ہے اور کون ہے جو اصلاح کرنے والا ہے. جو ملانے والا، جو اس نے مال کو، ان کے مال کو اپنے مال میں ملا لیا، ہے نا، کر سکتے ہو تم. اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون ہے جو بری نیت سے کر رہا ہے اور کون ہے جو بھلائی کے لیے کر رہا ہے.
वलो शाअ अल्लाहु लअनतकुम, अगर अल्लाह ताला चाहते अनाता ला आनता अनाता एन नून ते तुम्हारे लिए सख्ती कर देते, तकलीफ में मुब्तला करते। इन अल्लाह अजीजुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला अजीज हैं, मुकम्मल इख्तियार रखने वाले और हकीम हैं। ये वो आयात हैं जो पहले नाजिल हुई इस सिलसिले में। बाद में सूरत नसा में वाज़ह तौर पर अल्लाह ताला ने इसका हुक्म नाजिल फरमा दिया कि यतीमों के साथ कैसे मामला किया जाए। चीज़ें इस्लाम में एक दिन में काया पलट नहीं हो सकती इंसान की, है ना। इसलिए कोई शख्स जो ईमान लाया है उसको पहले दिन से ये तस्वर करना कि जी वो सब काम दुरुस्त करेगा, ऐसा नहीं होता। हर चीज के लिए वक्त लगता है। अगर वो आज 2 रकात 2 नमाज जमात के साथ पढ़ रहा है तो कल 3 पढ़ेगा, अगर वो ईमान लाया है वाक़ई। फिर वो वक्त भी आएगा कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा। फिर वो वक्त भी आएगा कि वो अल्लाह की हिदायत पर अमल भी करेगा, है ना। इंसान यकायक नहीं कर सकता। इसीलिए सिगरेट पीने वालों को अक्सर लोग मशवरा देते हैं कि सिगरेट पीते हो दिन भर में 2 पैकेट 1 पैकेट कर दो, फिर उससे भी कम कर दो, इस तरह छोड़ो, है ना। ये इंसानी फितरत है। इसी तरह यहाँ पर ये आयत जो नाजिल हुई हैं, ये आयत उस वक्त नाजिल हुई हैं जो शुरू का मामला था मदीना मुनव्वरा में। और आपको बता चुका हूँ कि सूरह बकरा में आयत पूरे मदीना मुनव्वरा के दौर में जो चीजें नाजिल होती रही हैं उनमें से बहुत सारी आयत यहाँ है। तो यहाँ पर मैं रुक रहा हूँ आयत नंबर 220 पर, है ना। कोई सवाल आप लोगों की तरफ से, कोई लफ्ज ऐसा जो वाज़ह ना हुआ हो? अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है। नहीं, अभी तो कोई सवाल नहीं है। अच्छा, ये अभी तक तो क्या सवाल आता ही कोई नहीं। देखिए, एक बात मेरे जहन में आई जो मैं हमेशा समझता रहा हूँ कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग हमेशा करते रहे। हम लोगों को कहा जाता था स्कूल में कि जो आज पढ़ाई हुआ है घर में आके उसको दोहरा लो, है ना। आपको भी कहा गया होगा, मुझे भी कहा गया। और जो लोग अच्छा करते थे, जिनको वाकई तालीम की फिक्र होती थी, वो करते थे ऐसा। उसी तरह जो आज हम लोगों ने पढ़ा है चंद आयात, इसको सोने से पहले दोहरा लें एक बार, है ना। तो ये आप लोग यकीन करते होंगे, मेरे जहन में आया कि ये कह दूं, मैंने कह दिया, ठीक है। इंशाअल्लाह फिर स्टॉप करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन व मन तबिअहु बिइहसान इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा अजअलना मिनहुम या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अजअलना मिनहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर।